ایک خبر دے دیں مجھے آپ، بس آپ نے خبر دینی ہے بتائیں. وہ بڑی شخصیت آپ کہہ رہے تھے عمران خان صاحب نے اجازت دے دی ہے پی ٹی ایم میں شمولیت کی. بہت سے نام چل رہے ہیں جس میں فواد چودھری صاحب بھی ہے، محمد زبید صاحب بھی ہے. ذرا آپ نے کہا قریب لوگوں کو فواد تکلیف چودھری بھی ہونے صاحب کی تو شمولیت نہیں ہوگی. فواد چودھری صاحب کی میں نے دوبارہ شمولیت کا لفظ نہیں استعمال کیا، وہ تو کہیں بحال گئے ہوں بھی گے، نہیں. وہ بحال ہوں گے. وہ قبولیت کی بات ہو. اچھا وہ قبولیت اور شمولیت کون ہو شمولیت رہی کی ہے؟ بات نہیں ہوگی. شمولیت کون کر رہے ہیں بتا دینا پلیز آپ. سر میرے خیال میں محمد زبیر صاحب کا ایک ہے چانس. وہ اچھا ٹھیک ہے دیکھیں کہ وہ ایگری، کیونکہ ہمیں زبیر صاحب کا خیر میں وہ بڑا اچھا مقدمہ بھی لڑتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ نہ ہو جائیں کہ کھیل داس کو ثانی کے دوست جا کے پہ جائیں اس بیچارے کو کہ بھئی تو نہیں آنا. نہیں تو ماضی کے کئی رازوں سے آشکار بھی تو ہے نا، وہ ان سے زیادہ کس کو پتا ہے. نہیں، ماضی کے راز تو سب کو ہیں، آپ بھی آشکار ہیں. کون ہے اس میں، اس ملک ٹھیک ہے. دھرتی میں جس کو نہیں پتا کہ جس کی پرسکرپشن سے پلیٹلیٹس ڈاؤن ہوئے، جس کی پرسکرپشن سے آپ لندن بھاگ کے گئے، وہاں سے پھر سودا کر کے کیسے واپس آئے. ٹھیک ہے. تو ہمارے تو بھولے لوگ ہیں. ٹھیک ہے. ایکسٹینشن کا ووٹ جب ہوا تھا تب بھی آنکھیں پٹک کر کے کھول جانی تھی. وہ نصرت علی خان کا ایک گانا ہے نا، میری کھول کے پٹک پہ بھی آپ اکن گلی دے وچ ایکسٹینشن دا بل لنگ گیا. اچھا تو سیاستدانوں کو تو جو ہے وہ ایکٹ اوکے، اس وقت میں ہونے آ جاتا ہوں چاہیے. فیصل بھائی، دوبارہ آ جاؤ. کیس ذرا آپ بتائیے گا، اب ظاہری بات ہے بجٹ آنا ہے، ابھی ٹینٹیٹو تو بہت سے دعوے بھی آ رہے ہیں سامنے، لیکن سر آپ بتائیے جو سیاسی قیادت ہے پارلیمنٹ میں انہوں نے بھی کچھ تیاری کی ہے؟ کیونکہ سڑکیں تو انہوں نے گرم کرنی ہیں سڑکیں، لیکن پارلیمنٹ کا بھی تو کوئی مسئلہ ہے نا سر. حکومت کو ٹف ٹائم دینا ہوتا ہے. عام طور پہ ایک شیڈو بجٹ بھی آتا تھا، ایک زمانے میں پریکٹس ہوتی تھی جب کبھی ایم کیو ایم یا جماعت اسلامی مخالفت کے اندر ہوتے تھے. اب تو کوئی ایسی کوئی چیز بھی سامنے نہیں آ رہی. آپ کے دور میں بھی، پی ڈی ایم کے دور میں بھی ایسا ہوتا تھا، شیڈو بجٹ آتا تھا، اچھے خاصے لتے لیے جاتے تھے حکومت کے. آپ لوگوں کو بھی کچھ اندازہ ہے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے سر کہ کھیل داس کوہستانی صاحب ہمارے بڑے پیارے بھائی ہیں. انہوں نے یہ ایڈمٹ کیا ہے کہ ان کی حکومت کی کوشش ہے کہ 100% پاکستانی غربت کے لکیر سے نیچے جائیں. تو بڑی ایفرٹ کر کے انہوں نے پچھلے 3-3.5 سالوں میں کوئی 45-47% پاکستانیوں کو نیچے دھکیلا ہے. اچھا اور انشاءاللہ اگلے 2 سال میں یہ پورے پاکستان کو نیچے لے کے جائیں گے. اور انہوں کی صرف اکانومی جو ہے اس وقت 3 سال میں ان کی اپنی درست ہوئی ہے، ان ٹھیک ہے. کی لیڈرشپ کی نہیں وہ درست کہہ رہے ہیں ہوئی ہم ہے. کوشش کر رہے ہیں نا، کوشش کر رہے ہیں، روزی روٹی اللہ نے دینی ہے مگر ہم کوشش کر رہے ہیں اچھا ماحول فراہم کرنے کی، سر پالیسیز ایسی میں دینے نے کی. سن لیا ہے، اگر مجھے اجازت دے دیں جی جی سر. وداؤٹ انٹرپشن. جی سر. میں 2-3 بندے نے جواب دینا ہوں شاہ جی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. گزارش یہ ہے کہ جو کھیل داس کوہستانی صاحب نے یہ کہا ہے کہ جی جو وزیر اعظم کہے کہ میں روٹی فراہم کرتا ہوں اللہ کا نافرمان ہے، تو جو 17 سیٹوں کا وزیر اعظم ہو کے اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا کہ اتنی اقلیت میں ہو کے اکثریت کا انہوں نے لگایا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے کہ وہ شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہیں، ورنہ ان کی اپنی تو کوئی کوالٹی ہے نہیں کہ وہ وزیر اعظم لگے. تو اس پوری حکومت کی کوشش یہ ہے کہ پاکستان میں نہ کسان زندہ رہیں، نہ تاجر زندہ رہیں، نہ آپ مزدور زندہ رہیں، نہ کوئی آجر زندہ رہے، نہ کوئی اجیر زندہ رہے، نہ صحافی جو ہیں وہ بھی میڈیا ہاؤس میں سے کوئی نوکری لے سکے. پرائیویٹ سیکٹر کی بات ہے تو دنیا بھر میں تو پرائیویٹ جو ڈیولپڈ اکانومیز ہیں اس میں تو پرائیویٹ سیکٹر کا میجر رول ہوتا ہے. کہاں پہ گورنمنٹ جو ہے وہ سب کو دیتی ہے جی جابز دیتی ہے. تو جہاں پہ تو جو ترقی یافتہ ملک ہیں اس میں تو پرائیویٹ سیکٹر کو ڈیولپ کیا جاتا ہے اور وہی ایک معاملہ ہے. اب ایشو یہ ہے کہ ان کی اکانومی جو پالیسیز ہیں وہ آپ کوئی بھی انڈیپینڈنٹ جو میگزین اٹھائیں گے تو آپ ان کو جو وہ تو یہ ایک ڈھکوسلا ہے. اور آج بالکل عام پاکستانی جو ہے وہ بہت ہی مشکل حالات میں ہے اور یہ حالات کو ٹھیک ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے جلدی. اس کی وجہ کہ اس حکومت کی پرائرٹی نہیں ہے. اس حکومت کی پرائرٹی عوام اس لیے نہیں ہے کہ یہ عوام کے ووٹوں سے آئے نہیں ہیں. ٹھیک ہے. انہوں نے الیکشن فراڈ کے ذریعے یہ امپوز ہوئے. ان کے پیچھے طاقتور لوگ ہیں جو ان کو آگے لے کے آئے ہوئے ہیں اور ان کا پورا زور صرف ایک بات پہ چلتا ہے کہ پی ٹی آئی سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو کس طرح سے اچھا انہوں نے. فیصل صاحب آپ لوگ بھی تو آپ لوگ کی پالیسی جو ہے وہ عوام کے معاملات سے ریلیٹ نہیں کر رہی نا، مہنگائی وغیرہ بے روزگاری پہ. آپ لوگوں کو تو 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے پارٹی کا، عمران خان صاحب کی رہائی، عمران خان صاحب کی کیسز. آپ بھی تو پاکستانیوں کے حوالے سے تو کوئی آواز بلند نہیں کر رہے نا. نہیں، بات یہ ہے کہ یہ تو آپ نے ایسا ہی الزام ہی ریپیٹ کر دیا ہے ٹھیک ہے. جس کی کوئی بنیاد نہیں ہے. ٹھیک ہے. مطلب کے پی میں جو ہے ہمارا سرپلس بجٹ ہے واحد صوبہ پاکستان کا جس کے اوپر کوئی قرضہ نہیں ہے.
اور ہم سرپلس میں جا رہے ہیں. اور ظاہر ہے جہاں پہ ہم حکومت میں ہم نے اس کا جواب دینا ہے نا, جہاں پہ یہ حکومت میں ویسے جواب بحیثیت پارٹی کہہ رہا ہوں, پاکستان کے جو عوام ہیں ان کے حقوق کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, ان کی اگر عمران خان نے ان کے حقوق کی آواز نہیں اٹھائی تو پھر پاکستان کیا تاریخ میں کس نے اٹھائی؟ ٹھیک ہے, اگر اس وقت کوئی عوام کے لیے کھڑا ہوا ہے, عوام کے حقوق کے لیے کھڑا ہوا ہے, جمہوریت اور آئین کے لیے کھڑا ہوا, اس کا نام عمران خان ہے. اگر مہنگائی بھی شامل کر دیں اس میں, مہنگائی بھی شامل کر دیں اس میں تو کتنا اچھا رہے گا. نہیں, مہنگائی کی ڈیفینیٹلی ہمیشہ بات ہوتی ہے, کون کہتا ہے کہ ہماری بات نہیں ہوتی. آپ ہماری پریس پارٹی جو ہے وہ ریگولر اس کے اوپر پریس کانفرنسز ہوتی ہیں, مزمل اسلم صاحب کرتے ہیں, دوسرے جو لوگ ہیں وہ کرتے ہیں. اب یہ اب ایویں خام خواہ لپیٹے میں نہ لیں. اچھا نہیں, میں کہہ رہا ہوں عوامی ایشوز کو بھی تو ایڈریس کرے, میرے یہ کہنے کا مطلب نہیں, ہے. عوام کا ایشو مہنگائی ہے اور ہم اس کو ایڈریس کر رہے ہیں. دیکھیں نا, ہم تو احتجاج آواز اٹھا سکتے ہیں نا, ایڈریس تو حکومت نے کرنا ہے. حکومت کہتی ہے ساڑھے ہاتھ چکے ہیں, اللہ تعالیٰ کا ہم گناہ کبیرہ کریں گے اگر ہم کہیں گے روزی روٹی اللہ نے دینی ہے. تو انہوں نے تو سب کچھ اللہ پہ پھینک دیا ہے کہ اللہ کرے سی, تو اللہ کرے سی تو پھر بیوروکریسی کی کرے سی. تو مطلب بات یہ ہے کہ یہ اپنا ان کا تو کام یہ ہے کہ بس اپنی جیبیں بھریں, لٹو تو پھٹو. اوکے, پروگرام ہے نا. اچھا ویسا ایک خبر دے دیں مجھے آپ, آپ نے خبر دینی ہے بتائیں. وہ بڑی شخصیت آپ کہہ رہے تھے, عمران خان صاحب نے اجازت دے دی ہے پی ٹی ایم میں شمولیت کی. بہت سے نام چل رہے ہیں جس میں فواد چودھری صاحب بھی ہے, محمد زبید صاحب بھی ہے. ذرا آپ نے کہا قریب لوگوں کو فواد چودھری صاحب کی تو شمولیت نہیں ہوگی. فواد چودھری صاحب کی میں نے دوبارہ شمولیت کا لفظ نہیں استعمال کیا, وہ تو کہیں بحال گئے ہوں بھی گے, نہیں. وہ بحال ہوں گے, وہ قبولیت کی بات ہو. اچھا وہ قبولیت, اور شمولیت کون ہو رہی ہے, بات نہیں ہوگی. شمولیت کون کر رہے ہیں بتا دینا پلیز آپ. سر میرے خیال میں محمد زبیر صاحب کا ایک ہے چانس, وہ دیکھیں کہ وہ ایگری, کیونکہ ہمیں زبیر صاحب کا خیر میں وہ بڑا اچھا مقدمہ بھی لڑتے ہیں. اب یہ نہ ہو جائیں کہ کھیل داس کو ثانی کے دوست جا کے پہ جائیں اس بیچارے کو کہ بھئی تو نہیں آنا. نہیں, ماضی کے کئی رازوں سے آشکار بھی تو ہے نا وہ, ان سے زیادہ کس کو پتہ ہے. نہیں, ماضی کے راز تو سب کو ہیں, آپ بھی آشکار ہیں. کون ہے اس میں, اس ملک دھرتی میں جس کو نہیں پتا کہ جس کی پرسکرپشن سے پلیٹلیٹس ڈاؤن ہوئے, جس کی پرسکرپشن سے آپ لندن بھاگ کے گئے, وہاں سے پھر سودا کر کے کیسے واپس آئے. تو ہمارے تو بھولے لوگ ہیں. ایکسٹینشن کا ووٹ جب ہوا تھا تب بھی آنکھیں پٹک کر کے کھول جانی تھی. وہ نصرت فتح علی خان کا ایک گانا ہے نا, میری کھول کے پٹک پہ بے آپ اکن گلی دے وچوں ایکسٹینشن دا بل لنگ گیا. تو سیاستدانوں کو تو جو ہے وہ اوکے, میں آ جا رہا ہوں فیصل بھائی, دوبارہ آ جاؤ. کیس صاحب سے بھی میں نے سر ایک جملہ, صرف میں ایک جملہ آپ کی اجازت سے. جی جی پلیز. اس وقت پنجاب میں, پاکستان میں فیصلہ آباد میں لومیں بند ہیں, ٹیکسٹائل انڈسٹری بند ہے. اپنا ہاں پنجاب میں دوسری انڈسٹری بند ہے. کراچی میں ہماری جو مینوفیکچرنگ ہے وہ کہاں پہ گئی, سی پی اینڈ ہے. انفلیشن ہے دوبارہ بڑھنا شروع ہو گئی ہے. جی ڈی پی جب اپریل 2022 میں انہوں نے ٹاپل کیا تھا جناب باجوہ کے ساتھ مل کے عمران خان صاحب کی حکومت کو, 6.2 تھا گروتھ پرسنٹیج. اور آپ جو ہے یہ مر کے 2.5 اور 2.7 کر رہے ہیں.